صفحہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 10 مکمل ہوئی تھی، 11 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 24 آیت نمبر 11 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے بیعت رضوان کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کا وبال اس کے اپنے نفس پر پڑتا ہے۔ اس سے پہلے اسباق کے اندر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کی غرض سے ذی قعدہ کے مہینہ میں اپنے 1500 اصحاب کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور اس سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ساتھی وہ تھے جو مخلص تھے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ منافقوں میں سے کوئی بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ منافقین نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، ایک دوسرے سے یہ کہا کہ ہم تو اس سفر کے لیے نہیں نکلیں گے، اس لیے نہیں نکلیں گے کہ یہ تو اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی ہیں، بدر بھی، احد بھی، خندق کی، اور اب مسلمان ان کے کافروں کے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، مکہ میں جا رہے ہیں، تو مکہ کے لوگ مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو ان کے ساتھ جانا وہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ ان میں سے کوئی زندہ بچ کر نہیں آئے گا، اگر ہم بھی ساتھ گئے تو ہماری بھی موت واقعہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ اس سفر کے لیے نہیں نکلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، ان لوگوں کا جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول، ان قریب کہیں گے، لکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، المخلفون، وہ لوگ جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی منافقین، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا، ہمیں مشغول رکھا، اموالنا، ہمارے مالوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، جب آپ سفر سے واپس لوٹ کے آئیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر آپ سے کیا کہیں گے کہ شغلتنا اموالنا، کہ اللہ کے محبوب ہمارا بڑا ہی دل کرتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں،
اور ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں، لیکن ہمیں ہمارے مالوں نے روکا، ہمارے پاس جانور ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے تو ہمارے جانوروں کا کیا بنتا؟ ان کو دھوپ اور چھاؤں میں کون باندھتا؟ ان کو چارہ کون کھلاتا؟ ان کو پانی کون پلاتا؟ ہماری مجبوری تھی، تو ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول رکھا۔ وَأَهْلُونَا، اور ہمیں مشغول رکھا ہمارے گھر والوں نے۔ کوئی آئے گا، آ کر کہے گا کہ میری تو ماں بیمار تھی، اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاتا، میری ماں کی موت واقعہ ہو جاتی تو اس کو کفن دفن کون دیتا؟ اور کوئی کہتا، کوئی آ کر کہے گا کہ میری بیوی بیمار تھی، اس کے علاج معالجے کے لیے اس کے پاس کون رہتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیلے بہانے بنا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ ہمارے جانوروں کا خیال کون رکھے گا، ہمارے مالوں کا خیال کون رکھے گا، وَآلُونَا، اور ہمارے گھر والوں کا کون خیال رکھے گا۔ بعض تو ایسے تھے جنہوں نے ہیلے بہانے بنائے، عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اجازت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ کون سا واپس لوٹ کر آئیں گے، جب انہوں نے واپس لوٹ کر نہیں آنا تو پھر ہمارا اور ان کا سامنا ہونا ہی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا ان کو جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارا جانے کو دل تو کرتا تھا، لیکن ہمارے مالوں نے ہمیں مصروف رکھا، ہمارے گھر والوں نے ہمیں مصروف رکھا۔ اب آ کر کیا کہیں گے؟ اللہ کے محبوب، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے، ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یقولون، وہ کہیں گے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، ما، وہ بات جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہیں گے جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی زبان سے کچھ اور کہیں گے اور دل کے اندر کوئی اور بات ہے، یعنی ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ جیسے ہمارے سیاسی لیڈر کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن اندر ان کے کچھ اور ہوتا ہے، یعنی قول و فعل میں ان کے کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین بھی یہ پکے منافق ہیں، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے، آپ کے سامنے آ کر وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ دلوں کے اندر کون سی بات چھپی ہوئی ہے وہ آگے اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، فمن، پس کون ہے، یملکو، مالک، پس کون مالک ہوگا، لکم، تمہارے لیے، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، شیئن، کسی چیز کا، اللہ کے سامنے تمہارا کون مالک ہوگا کسی بھی چیز کا، اللہ کی گریف سے تمہیں کون بچائے گا، ان اراد بکم، اگر وہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے لیے، ضررن، نقصان کا، او اراد بکم، یا ارادہ کرے تمہارے لیے، نفعن، نفع کا، جب وہ تمہارے نقصان کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں اس کے نقصان سے آ کر بچا لے، اور جب تمہارے لیے وہ نفع کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اس نفع کو آ کر روک سکے۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچائے تو کون ہے اس کو دور کرنے والا، کون ہے اس کو ہٹانے والا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ کانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بما، ان تمام کاموں کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیراً، خبر رکھنے والا، تمہارے ہر کام کی اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتے ہیں۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم ظاہری طور پر کیا کر رہے ہو، تم کس بات کو چھپا رہے ہو، تمہارے سینے کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب رازوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ظننتم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کی بات بیان کی ہے،
منافق زبان سے کیا کہتے تھے؟ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا بڑا ہی دل کرتا تھا کہ اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہوں، لیکن دل کے اندر کیا ہے؟ وہ سفر میں گئے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بلکہ ظننتم، تم نے گمان کیا، تم نے خیال کیا، ان اس بات کا، لن ینقلبا، کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والمؤمنون، اور مومن لوگ، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ تو مکہ میں جا رہے ہیں، بدر، احد، خندق، انہوں نے براہ راست مشرکین مکہ سے لڑی ہیں، اب یہ ان کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس نہیں آئیں گے، اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام 1500 جا رہے ہیں یہ بھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات ان کے دل میں تھی کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ گئے تو ہماری بھی موت واقعہ ہو جائے گی، ہمیں بھی کافر لوگ مار دیں گے۔ اس بات کو سوچ کر یہ ان کے ساتھ سفر میں نہیں گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ جو وہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ کر آئیں گے، اور نہ ہی مومن لوگ اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی واپس لوٹ کر آئیں گے۔ وَزُيِّنَ، اور مزین کی گئی ہے، ذَلِكَ، یہ بات، یہ چیز، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے خیال کیا، ظن السوء، برا خیال، یہ خیال ان کا بڑا ہی برا خیال تھا۔ اللہ کی قدرت کی طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں گئی۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا کچھ کر دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کر دکھایا کہ جنگ کی نوبت ہی پیش نہیں آئی۔ ان کو یہ تھا کہ جنگ ہوگی اور مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ جنگ کی نوبت ہی پیش نہیں آئی، اور ان کی اسی پہلو کی طرف توجہ تھی کہ مسلمان زندہ بچ کر نہیں آئیں گے، لیکن اس بات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدرت والی ذات ہے، وہ مسلمانوں کو واپس بھی لے کر آئے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ، اور تم ہو، قوماً، ایسی قوم، بورا، جو ہلاک ہونے والی ہے۔ بورا بائر کی جمع ہے، اور بائر کہتے ہیں ہلاک ہونے والے کو۔ تم ایسے لوگ ہو جو ہلاک ہونے والے ہو، تمہارا گمان ٹھیک نہیں تھا، تمہارے خیالات ٹھیک نہیں تھے، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان تھے، اس لیے تم ایسی قوم ہو جو ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ومن لم یؤمن، ومن، اور وہ شخص، لم یؤمن، جو ایمان نہیں لایا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ایمان سے مراد صحیح معنوں میں ایمان ہے۔ یہ منافق جو ہیں وہ اپنی زبان سے تو کہتے تھے قالوا آمنا، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا جس نے اس کو زبان سے کہا اور دل سے تسلیم نہیں کیا، یعنی صحیح معنوں میں وہ ایمان نہیں لایا، نہ اللہ تعالیٰ پر اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّا، پس بے شک ہم، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، سعیراً، برکتی ہوئی آگ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے برکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے، ایسی آگ جو انسان دنیا کے اندر برداشت نہیں کرتا، دنیا کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایسی آگ ہے کہ اس کے اندر پتھر کو پھینکا جائے وہ بھی راکھ ہو جائے، اس کے اندر لوہے کو ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے، اور اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس آگ کے اندر جب انسان کو پھینکا جائے گا تو وہ کیسے اس کو برداشت کرنے کی ہمت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے برکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔
زمین کا اور آسمان کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جب اللہ زمین و آسمان کے اور اس کے درمیان میں جتنی بھی اشیاء ہیں اس کے خالق اور مالک اللہ ہیں، تو وہی یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اور وہ معاف کسے کرے گا؟ ایمان والے کو۔ ایمان والا ہے اور اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس نے رب سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ فرمایا وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دیتا ہے مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، بدکاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً، غفوراً رحیمہ، غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ذات ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، اپنی غلطی کی، اپنی کوتاہی کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بندے کے منتظر ہوتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح۔ جب وہ ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نازل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللّٰهُ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائیں۔ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنائیں۔ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے تمام حقوق کو اپنی عملی زندگی میں لانے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔